بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہم نے الحمدللہ سورہ کہف کا 26 آیت تک کور کر لیا تھا لاسٹ ٹائم۔ آج ہم انشاءاللہ اس کے آگے سے جو ہے وہ دیکھیں گے اور انشاءاللہ 31 آیت تک ہم آج کور کریں گے۔ اور ہمارے پاس جو باتیں ہو چکی سبحان اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اصحاب کہف کے بارے میں بتا چکے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بہت سے ہمیں ایسی باتیں سکھا دیں جو کہ شرک ہماری زندگی میں پیدا ہو جاتے ہیں، ان کو ہم ہٹا سکیں اور سمجھ سکیں ان کی ریالٹی کو۔ آگے جو ہمارے پاس آتی ہے بات آیت نمبر 27 میں، وہاں پہ کیا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، کہ آپ جو ہے وہ تلاوت کیجئے، پڑھتے رہیے جو کچھ بھی آپ کے رب آپ کی طرف وحی کرتا ہے کتاب میں، ٹھیک ہے نا؟ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی تلقین کری کہ آپ اس کتاب میں جو بھی وحی کیا جاتا ہے اس کو عمل کرتے رہیے، پڑھتے رہیے۔ وَاتْلُو میں جو ہے اس کے معنی میں یہ دونوں چیزیں آتی ہیں، اس کی قرات بھی آتی ہے اور اس پر عمل بھی آتا ہے کہ آپ ایگزیکٹ ویسا ہی عمل کرتے رہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا بات بتا دیتے ہیں کہ اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے اور اللہ کے سوا کوئی پناہ دینے والا بھی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ باتیں اللہ کیوں یاد دلا دیتے ہیں؟ کیونکہ اصحاب کہف میں جیسا ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو شرک لوگوں کی زندگی سے ہٹائے وہ ایسے ہیں کہ وہ شیطان بار بار لانے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ بھی اب ایسا ہی ہے، پاکستان میں بہت سے لوگ ہیں وہ کرامات کا اور پاورز کا اپنے پاس ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز نہیں سکھائی قرآن میں وہ کہتے ہیں، اور پھر درگاہیں بھی بنا لی گئیں، اور ساری وہی چیزیں جو کہ آپ دیکھتے ہیں سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے جن سے روکا تھا، اس قسم کے سارے شرک دوبارہ جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں۔ اور جب پھر اللہ کی کتاب کی آیتیں آپ کسی کے سامنے رکھتے ہیں تو کوئی سبحان اللہ اتنے آرام سے ماننے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو میں نے باتیں حق جو اس جگہ پہ اس کہہ لیجیے کہ اصحاب کہف کے ذریعے آپ کو سمجھا دیا، وہی حق ہمیشہ کے لیے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ایسا
نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو تو بتایا کہ میں لوگوں کو پاور نہیں دیا کرتا، اور بعد کے کوئی ایسے اولیاء پیدا ہو جائیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ کوئی پاورز دینے لگیں. سبحان اللہ، ایسا نہیں ہوگا. نہ ہی ایسا ہوگا کہ بعد میں جو قبریں ہیں ان پہ مسجدیں بنانا جو ہے وہ ایک نیکی ہو جائے. ایسا نہیں ہوگا. اللہ کی بات جو اللہ بیان کر رہے ہیں حق، وہ کبھی تبدیل ہونے والا نہیں ہے. سبحان اللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں باور بھی کرا دیا، بتا بھی دیا کہ اگر اس کے باوجود بھی، اس حق کے واضح ہونے کے باوجود بھی آپ کوئی اور طریقے پکڑیں گے تو اللہ کے سوا تو کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں آپ جائیں اور پناہ لے لیں اور بچ سکیں. تو یہ چیز ہے سبحان اللہ. شرک ایسی چیز ہے جسے اگر ہم اپنی زندگی سے نہ ہٹائیں تو ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں، کیونکہ شرک وہ گناہ ہے جو اللہ معاف نہیں کریں گے. آگے اللہ تعالیٰ ہمیں آیت نمبر 28 میں وہ کہہ لیجئے کہ دے دیتے ہیں اصول، جس کے ذریعے سے ہم جو ہیں وہ سبحان اللہ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا طریقہ ہو کہ ہم اللہ کی ان باتوں سے بالکل بھی نہ ہٹیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بڑا کی فارمولہ دے دیتے ہیں کہ اگر آپ یہ کرو گے تو آپ اللہ کی بات کو نہیں بھولو گے اور شرک کا شکار نہیں ہوگے اور نہیں بھٹکو گے. اس میں اللہ نے ہمیں کیا سکھایا؟ اللہ نے کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. ٹھیک ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کہ ان بندوں سے آپ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو جوڑ لیجئے، باندھ لیجئے، جو کہ صبح اور شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وَاصْبِرْ میں کہ ہم تو اس کو صرف صبر کے روٹ میں لیتے ہیں کہ کسی بات پہ خاموش رہ جانا. عربی میں وَاصْبِرْ کا جو کہہ لیجئے کہ جو سب سے بیسک مطلب ہے وہ ہوتا ہے کسی چیز پہ ثابت قدم ہو جانا، ہلنا نہیں، وہ کام کرتے رہنا چاہے جتنی بھی مشکل آ جائے. تو اس کو جب لوگوں سے بات ہوتی ہے ملنے ملانے کی تو کس طرح اردو میں کہا جائے گا کہ باندھ لیجئے اپنے نفس کو، یعنی کہ جوڑ لیجئے. چاہے وہ لوگ آپ کو پسند آئیں نہ آئیں، ان کا اسٹیٹس کچھ اور ہے، آپ کا اسٹیٹس کچھ اور ہے، ان کی عادتیں کچھ اور ہیں، آپ کی عادتیں کچھ اور ہیں، ان کا پہننا اوڑھنا کسی اور طرح ہے، ان کی گفتگو کسی اور طرح ہے. اگر ان میں آپ ایک بات دیکھیں کہ وہ اپنے رب کو صرف رب کی چاہت کے لیے صبح شام پکارنے والے ہیں، تو بس آپ اپنے آپ کو ان سے جوڑ لیجئے. کیونکہ ایسے ہی لوگ ہیں، یہی وہ کمپنی ہے جس میں رہتے ہوئے آپ اپنے رب کی بات نہیں بھولیں گے. اور اگر آپ ایسی کمپنی کے علاوہ دنیاوی فوائد کے لیے کسی اور لوگوں سے جڑیں گے، کسی اور لوگوں میں اپنے آپ کو باندھیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا ہے کہ آپ اپنی آنکھیں بھی ان لوگوں سے نہ ہٹائیں. سبحان اللہ. اور یہ کس کو نصیحت کریں اللہ تعالیٰ؟ عینا کا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کے سب سے پہلے مخاطب ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے نبی کو کہ آپ ایسے لوگوں سے اپنی آنکھیں تک نہ ہٹائیے گا کہ کیا آپ دنیا کی زندگی چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. سبحان اللہ. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تنبیہ کی گئی تو ہمارے لیے یہ اس سے بھی زیادہ اہم ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے. آپ کے لیے تو غیب کی چند چیزیں تھیں جو کھول دی گئی تھیں. ہمیں تو سبحان اللہ اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ایسے لوگوں میں جڑ کر رہیں جو اللہ کو صبح شام یاد کرتے ہیں. اگر ہمارا سرکل اس کے علاوہ کچھ ہوا تو وہی ہوگا جو اللہ نے کہا کہ پھر دنیا کی زندگی ہمیں زیادہ پسند آنی شروع ہو جائے گی اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو اللہ تعالیٰ صرف یہی نہیں کہتے کہ اپنے آپ کو ان لوگوں سے باندھ لیں، بلکہ اللہ کہتے ہیں اپنی آنکھیں بھی ان کے علاوہ نہ ہٹائیں. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ اپنے سارے انٹرسٹ، اپنی ساری جو ایکٹیویٹیز ہے، اپنی ساری توجہ، ٹھیک ہے، انسان کی آنکھیں کہاں ہوتی ہیں؟ جہاں اس کی توجہ ہوتی ہے. تو اپنی توجہ بھی انہی لوگوں کے ساتھ رکھیے، اپنی ایکٹیویٹیز، اپنے انٹرسٹ، اپنا ملنا ملانا. تو وہ ہی آپ جب ایسے لوگوں کے ساتھ جڑیں گے جو صرف اللہ کی چاہت میں اللہ کو پکارنے والے ہیں، یعنی کہ مخلص مسلمان صالح لوگ، تو پھر سبحان اللہ شیطان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ آپ کو اللہ کے دین سے پھیر کر شرک کی طرف لے کے جا سکے. اللہ آگے ہمیں مزید واضح کر دیتے ہیں کہ آپ نہ اطاعت کرنا اس شخص کی جس کا دل غافل ہو چکا ہو اللہ کے ذکر سے. بہت ہی خوبصورت اللہ کی آیت ہے. اللہ نے پورا فارمولہ ہمیں دے دیا کن لوگوں سے جڑیں اور کن لوگوں سے بچیں. ٹھیک ہے نا. کچھ ڈو ہوتے ہیں، کچھ ڈونٹس ہوتے ہیں، دونوں اللہ نے ایک ہی آیت میں ہمیں دے دیے. یہ بھی بتا دیا کن لوگوں سے جڑیں اور کن لوگوں سے نہ جڑیں، یہ بھی واضح کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جس کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکا ہو اس کے ساتھ آپ نے بالکل نہیں جڑنا اور اس کی اطاعت بالکل نہیں کرنی، اس کے پیچھے بالکل نہیں چلنا. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، اپنی وشز کے پیچھے بھاگتے ہیں اور ان کا ہر کام جو ہے وہ لاسٹ ہے. کیونکہ ظاہر ہے
جب اللہ کی چاہت میں کوئی کام نہیں ہوتا تو وہ بظاہر آپ کو اچھا نظر بھی آئے تو وہ آخرت میں وزن نہیں دے گا، ٹھیک ہے نا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں اپنی خواہشات پر ہی نیکی کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسی نیکیاں جس کو وہ نیکی سمجھ رہے ہوتے ہیں آخرت کے دن انہیں کوئی وزن نہیں دے گی۔ جیسے اللہ نے بتا دیا کہ مسجد نہیں بنائی جا سکتی کسی بھی قبر پر، اب آپ پاکستان میں کسی بھی درگاہ پہ جا کر کوئی دیگ چڑھائیں گے، اپنے خیال میں آپ نیکی کر رہے ہوں گے، کوئی بکرا دیں گے اپنے خیال میں آپ نیکی کر رہے ہوں گے، مگر ایسے آستانے بنانا ہی اسلام میں منع کر دیا گیا، لہٰذا وہ نیکی ضائع ہے، قیامت کے دن وہ کوئی وزن نہیں دے گی۔ آپ نے تو پیسے بھی خرچ کیے، لوگوں کو کھانا بھی کھلایا، قربانی بھی کری، گوشت بھی بانٹا، مگر اگر غلط جگہ پہ ایسا کام کیا تو سبحان اللہ ایسی نیکی آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اسی لیے اللہ نے یہاں واضح کر دیا کہ یہ تو اپنی خواہشات کے پیچھے جاتے ہیں، ان کا کام جو ہے وہ تو گم ہو جانے والا ہے، لاسٹ ہے، وہ کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ اور کن لوگوں سے، یعنی کہ ہم دوبارہ سمجھ جائیں اس بات کو، جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ نے اپنا ذکر یعنی کہ اپنی یاد دو چیزوں کو قرآن میں بتایا ہے، ایک نماز کو اور ایک قرآن کو، ٹھیک ہے نا۔ ایک اللہ نے نماز کو کہا ہے اپنا ذکر، اور ایک قرآن کو اپنا ذکر کہا ہے۔ تو جو لوگ ان دونوں چیزوں سے دور ہیں، جن کی زندگی میں 5 وقت کی نماز اللہ کی رضا کی خاطر قائم کرنے کے لیے تھے، اللہ نے پیچھے کیا کہا تھا، جو صبح شام اپنے رب کو اس لیے یاد کرتے ہیں کہ ان کا رب ان سے راضی ہو جائے، یعنی کہ اخلاص کے ساتھ جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے اور جو اللہ کی کتاب سے اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، اس کے پڑھنے میں، اس کے سمجھنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتے، کوئی اپنی زندگی میں وقت نہیں نکالتے، ایسے لوگوں سے جڑنے کو اللہ نے آپ کو منع فرما دیا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو ہماری سوشل سرکل کیا ہونا چاہیے، اللہ نے واضح کر دیا، کیونکہ سوشل سرکل ہی ہوتا ہے جو آپ کو کسی طرف دنیا میں زندگی میں لے کے جاتا ہے، آپ کے انٹرسٹس قائم کرتا ہے۔ آگے آ جائیے تو اللہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے حق جو ہے تمہارے رب کی طرف سے آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ حق ہے، ہمیں پسند آئے یا نہ پسند آئے، حق یہی ہے، صحیح بات یہی ہے، صحیح راستہ یہی ہے، بس جو کوئی تم میں سے چاہے وہ انکار کر دے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ بلکہ پہلے کہتے ہیں کہ جو کوئی تم میں سے چاہے وہ ایمان لے آئے، کیونکہ اللہ کیا چاہتے ہیں ہمارے لیے کہ ہم سب ایمان لے آئیں اور الحمدللہ اپنا جنت کا راستہ سیکھیں اور جنت تک پہنچ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کوئی تم میں سے چاہے ایمان لے آئے اور جو کوئی تم میں سے چاہے وہ کفر کر دے، مگر آگے اللہ تعالیٰ تنبیہ دے دیتے ہیں ہمیں کہ جو کفر کریں گے ان کے لیے اللہ نے آگ تیار کر رکھی ہے، اور وہ ایسی سخت آگ ہے کہ اس پہ اللہ تعالیٰ نے بٹھا رکھے ہیں نگہبان بھی کہ وہاں سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، اور اس کا حال یہ ہے کہ وہاں جب کوئی پانی مانگے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا یستغیثو، یہ ہوتا ہے بہت ہی عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر مانگنا کسی چیز کا، ٹھیک ہے نا۔ تو بہت ہی عاجزی کے ساتھ، بہت ہی کہہ لیجیے کہ برے حال میں ہو کر جب کوئی آگ میں جانے والا پانی مانگے گا بھی تو اسے ایسا پانی دیا جائے گا جو کہ اس قدر، سبحان اللہ، اللہ انسان پر رحم کرے، اس قدر گرم ہوگا کہ وہ صرف اس کو پینے کے لیے اپنے منہ کے قریب لائے گا تو اس کے منہ کی کھال گر جائے گی، اس کی خالی سٹیم سے ہی اس کی منہ کی پوری کھال گر جائے گی، اس کو پینے سے پہلے ہی اس کی حالت یہ ہو جائے گی، اور پھر بھی وہ اس کو پیے گا کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہم آجرنا من النار، اللہم آجرنا من النار، اللہم آجرنا من النار۔ یہ بہت ہی سخت اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نقشہ کھینچ کے دے رہے ہیں، کیونکہ پیچھے اللہ نے جو احکامات دیے، جس قسم کے شرک سے ہمیں بچنے کو کہا، جس قسم کی کمپنی ہمیں اپنے ارد گرد رکھنے کو کہا، اس سے نفس آپ کو شیطان بہت کھینچے گا، یہ کام آپ کو کرنے نہیں دے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ ان باتوں پہ یہ بندہ آ گیا تو اس کو دین سے ہلانا میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو شیطان جو ہے وہ آپ کو کئی وسوسے، کئی آرگیومنٹس، کئی چیزیں دے گا، اور دنیا کے کروڑ فوائد دکھائے گا ایسے لوگوں میں ملنے بیٹھنے کے لیے جو دنیا سے محبت رکھتے ہیں۔ مگر یاد رکھیے کہ ایسے لوگوں میں آپ جڑ گئے تو آپ کا دل بھی ویسا ہی ہو جائے گا، اور آپ سے، جس طرح اللہ نے کہا کہ جو کوئی چاہے تم میں سے ایمان لے آئے، یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے اللہ آپ کو اس آگ کا نقشہ کھینچ کے دکھا دیتے ہیں کہ کیا تم یہاں جانا چاہتے ہو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بہت ہی بری پینے کی چیز ہے، اور یہ بہت ہی برا رہنے کی جگہ ہے۔
سبحان اللہ، بہت ہی بری رہنے کی جگہ ہے۔ آگے آ جائیے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دوسرا گروپ بھی بتا دیتے ہیں، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں تو آپ کو کیا کچھ ملے گا۔ آیت نمبر 30 اور 31 میں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بھی بتا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائیں اور عمل صالح کریں، ٹھیک ہے نا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ خالی زبانوں کا ایمان لانا، دلوں کا ایمان لانا آخرت میں نہیں کام دے سکے گا۔ اعمال کتاب کے مطابق، اللہ کے رسول کے مطابق ہونا لازمی ہے۔ یہ دونوں چیزیں آئیں گی تو ہی آپ آخرت کے دن پاس ہو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ واضح کر دیتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں ان کا ہم اجر ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ سبحان اللہ، ان کے بھی احسن عمل کا یہاں پہ اللہ دوبارہ واضح کر دیتے ہیں۔ احسن عمل، جو بہترین عمل۔ احسن عمل سے کیا مطلب؟ خاص کر کہ ایک تو آپ اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق عمل کریں، اور پھر وہ خالص صرف اللہ ہی کے لیے ہو اور کسی کے لیے اس کی نیت نہ ہو، نہ آپ کوئی مشہوری چاہتے ہوں، نہ کسی سے تعریف چاہتے ہوں، نہ کسی کے آگے ذکر کرنے والے ہوں، وہ آپ کے اور اللہ کے درمیان رہنے والا بہترین ایک تعلق ہو۔ ایسا زبردست عمل اللہ بالکل بھی ضائع نہیں کریں گے۔ اعمال کون سے ضائع ہوں گے؟ جو کہ دیکھنے میں خوبصورت نظر آئیں گے مگر اخلاص نہیں رکھتے ہوں گے، یعنی کہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کیے گئے ہوں گے۔ آپ نے اچھا عمل کیا، فار ایگزامپل آپ نے تہجد پڑھی، رات میں پڑھی، کوئی نہیں جانتا، مگر صبح اٹھ کے ہر بہن سے ذکر کر دیا کہ میں نے تہجد پڑھی نا تو یہ ہو گیا، میں تہجد پڑھتی ہوں تو یوں ہوتا ہے۔ آپ کی تہجدوں کا ذکر ہر کسی کو پتہ ہے، تو پھر سبحان اللہ آپ کا یہ عمل آپ کو فائدہ نہیں دے سکے گا، کیونکہ آپ نے اس کی بہت ساری جزا دنیا میں لے لی، بہت سارے لوگوں سے ذکر کر کے ان کے دلوں میں اپنے لیے عزت کما لی، ٹھیک ہے نا۔ تو عمل وہ جو کہ احسن صرف اللہ کے لیے ہو، خالص۔ جب کوئی عمل کرے تو کوشش کیا کیجئے کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہی رہے، سبحان اللہ، تاکہ اس کا اخلاص شیطان لے کے نہ جا سکے، ٹھیک ہے۔ بعض اعمال تو ہیں، فرض ہیں، سامنے ہیں، اس میں کوئی چھپانے کی بات نہیں۔ آپ زکوٰۃ دیں گی، واضح ہے، آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گی، واضح ہے، ترغیب بھی دیں گی، کسی سے بات کر رہی ہیں، اذان ہو گئی، صاف کہیں گی کہ نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، میں بھی پڑھ رہی ہوں، آپ بھی پڑھیے، فرض ہے، کوئی چوائس نہیں ہے، مگر آپ نفل پڑھتی ہیں، ٹھیک ہے نا، حتیٰ کہ آپ سنت پڑھتی ہیں، نفل پڑھتی ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فرائض سے باہر آ جاتی ہیں، ان کو چھپانا چاہیے، ٹھیک ہے، ان کا بیان نہیں کرنا چاہیے، ان کے بارے میں نہیں بتانا چاہیے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ آپ کس وقت کتنا قرآن پڑھتی ہیں، کس وقت کون سی نماز ایکسٹرا پڑھتی ہیں، کون سے آپ نے صدقات دے رکھے ہیں، وہ سب چیزیں جو آپ چھپا سکتی ہیں وہ آپ کو چھپانی چاہیے، کیونکہ اگر ان کو ہم بیان کرنا شروع کر دیں تو ان میں سے اخلاص شیطان لے جاتا ہے اور پھر وہ احسن عمل کے لیول سے نیچے آ جاتا ہے عمل، تو وہ عمل ضائع نہیں ہوگا جو احسن عمل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں عدن، ہمیشہ قائم رہنے والی، یعنی کہ وہ کبھی بھی، سبحان اللہ، اس کی کوئی بھی چیز ختم نہیں ہوگی، نہ اس جنت کی خوبصورتی، نہ اس کے پھل، نہ اس کا آرام، نہ اس کی کہہ لیجیے گرینری، نہ اس کا پانی، کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کو زوال نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، دنیا کی تو ہر ہی چیز کو زوال ہے، آج خوبصورتی ہے، کل خزاں آ جائے گی، خزاں کے بعد ونٹر آ جائے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا، یہ درخت کالی لکڑیاں رہ جائیں گے، اور پھر دوبارہ سے وہی سلسلہ۔ تو ہر چیز کو، آپ کے پاس عمر ہوتی ہے، ینگ جوانی آتی ہے، پھر بڑھاپا آ جاتا ہے، زوال آ جاتا ہے، ہر چیز کو دنیا میں، ہر ہی خوبصورتی کو زوال ہے، مگر سبحان اللہ یہ جنت عدن ہے، یہ ایسی جنت ہے جس میں کسی بھی چیز کو زوال نہیں، آپ کو بھی نہیں، آپ کو بھی جو خوبصورتی دی جائے گی وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ اس میں نہریں جاری ہیں، اس میں زیور پہنائے جائیں گے، اس میں انہیں سونے اور چاندی کے زیور پہنائے جائیں گے، ان میں ایسا لباس پہنایا جائے گا، سبز، خوبصورت، زبردست، ایسا وہ کپڑا ہے، کہتے ہیں کہ اس قدر نرم، اس قدر زبردست چیز جو آپ نے دنیا میں کبھی دیکھی ہی نہیں، نہ آپ دنیا کے کسی بھی کپڑے سے اس زبردست لباس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ ان کے بیٹھنے کی جگہیں بھی اس قدر زبردست اور خوبصورت ہیں کہ پورے ویو اور پوری زبردست دیکھنے کی جگہ، ایسی حسین آپ کے سٹنگ رومز ہوں گے کہ آپ سوچ نہیں سکتی، ان کے ویوز وہ ہوں گے جو آپ کبھی جس سے آنکھیں ہٹانا نہیں چاہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تم اگر آج یہاں تھوڑا سا صبر کر لو گے تو آگے تمہارے لیے جنت عدن ہے جو کبھی زوال نہیں ہے، جس کے اس قدر خوبصورت ویوز ہیں،
نہریں بہہ رہی ہیں، تمہارا صرف پہننا ہی نہیں، تمہارا زیور بھی بے انتہا خوبصورت، تمہارے کپڑے بھی بے انتہا خوبصورت، تمہارے بیٹھنے کی جگہیں، تمہارے سونے کی جگہیں ایسی زبردست، ایسی حسین کہ انسان جو ہے تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہے نعمت، یہ ہے ثواب، اور یہ ہے بہترین رہنے کی جگہ، حسونت، بہترین حسین ترین رہنے کی جگہ، ٹھیک ہے نا، سبحان اللہ۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آپ یاد رکھیں تو یہاں دنیا میں تھوڑا سا صبر کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ چھوٹی سی ہماری زندگی ہے، ہم سب نے پیدا ہونا ہے، تھوڑی سی ہی بات ہے، ہم نے قبروں کے نیچے اتر جانا ہے، مگر اس کے بعد جب ہم نے اٹھنا ہے تو کبھی نہیں مرنا، ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ تو انسان کی سخت بے وقوفی ہوگی کہ وہ اس چھوٹی سی زندگی کے لیے اتنی ہمیشہ رہنے والی جنتیں چھوڑ دے، ہمیشہ رہنے والی زندگی بگاڑ لے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا ان لوگوں کے ساتھ جڑو جو صبح شام تمہارے رب کو یاد رکھتے ہیں تاکہ تم دین پہ قائم رہ سکو، اور اس کے باوجود ہم لوگوں کی ڈگریاں اور ان کا لیونگ اسٹیٹس دیکھ کر ان سے جڑنا شروع کر دیں گے تو ہم جنت کا لیونگ اسٹیٹس چھوڑ دیں گے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو آیتوں پر عمل کرنے والا اور جنت کی طرف جستجو کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔